ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى في موضع آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. معزز سامعین،
حاضرین جمعہ، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کے لیے ہر طرح کی تعریف ہے۔ اسی نے ہم سب کو دنیا میں پیدا فرمایا، زندگی گزارنے کے لیے ہر طرح کے اسباب مہیا کیے۔ درود و سلام ہو آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں رب کائنات نے سارے جہان والوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر کے بھیجا۔ محترم حضرات، چراغ رب کریم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے امت میں جلایا تھا۔ اس چراغ میں تیل ڈالنے کے لیے جن پاکیزہ نفوس کو اللہ رب العالمین نے پسند فرمایا، جنہیں رب کریم نے اختیار فرمایا، جنہیں رب ذوالجلال نے منتخب کیا، پسند کیا، انہیں ہم اور آپ صحابہ کہتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ کون لوگ تھے؟ ان کا کام کیا تھا؟ اور ان سے ہم کو کیا ملا؟ اور ان کے تئیں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہر مسلمان کے دل و دماغ میں اس طرح کی باتیں آتی ہیں، وہ سوچتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، تاکہ وہ ایسے کام کر سکے جو ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے۔ وہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو جانیں اور سمجھیں اور اپنی زندگی کو اسی کے اعتبار سے برتیں۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ سے اور دین حنیف سے وہ حق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے جی جان لگا کر کے پسند کیا اور اسے اختیار کرنے کے لیے، اسے سیکھنے کے لیے، اسے سمجھنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے اور جاتے رہے، آپ سے سیکھتے رہے اور دین کی حفاظت کی خاطر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی خاطر انہوں نے اپنا سب کچھ داؤں پہ لگا دیا، سب کچھ قربان کر کے ایک چیز کی حفاظت کی، اور وہ تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات، اور وہ پیغام جو آپ آسمان سے رب کریم کا پیغام دنیا والوں کے نام لے کر کے آئے تھے، اس کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ داؤں پہ لگایا۔ ان کی جانیں بھی گئیں، اپنا مال بھی انہوں نے قربان کیا،
اپنی جائیداد اور زمینیں بھی انہوں نے رب کریم کی رضا اور اس کے دین کی حفاظت کی خاطر چھوڑ دیا، پلٹ کر کے نہیں دیکھا۔ سب کچھ ان کی نگاہوں میں معمولی تھا، ہلکا تھا، صرف ایک چیز کو پا کر، اور وہ تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کا لایا ہوا دین۔ اور یہی معاملہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو خبر دی کہ سب کچھ چھوڑ کر کے میں آیا ہوں اکیلا، مکہ والوں نے سب کچھ ہم سے لے لیا، تو آپ ان لفظوں میں فرماتے ہیں ربح البیع ابا یحییٰ، یہ جو سودا کر کے تم آئے ہو یہ کامیاب سودا ہے، یہ تجارت کامیاب ترین تجارت ہے جو تم نے ان کے ساتھ کیا ہے۔ انہوں نے تم سے تمہاری دنیا چھینی ہے پر دین تمہارا سلامت ہے، اور جس کا دین سلامت ہو جائے اس کی تجارت کامیاب ترین تجارت ہے۔ بھائیو، صحابہ کی قربانیاں اتنی عظیم الشان ہیں اور اتنی بیش بہا ہیں کہ اگر صرف ان کے تذکرے کیے جائیں تو کئی مجلسیں اس کے تذکرے کے لیے ناکافی ہوتی ہیں۔ رب کریم کو ان کی ادا اتنی پسند آئی، ان کا طریقہ کار اتنا پسند آیا کہ رب نے اپنی رضا کا اعلان قرآن مجید کے صفحات میں فرماتے ہوئے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ رب جن سے راضی ہو گیا اور وہ رب سے راضی ہو گئے۔ رب کی رضا جن کے لیے آسمان سے اترتی ہے، اور اتنا مقدس عمل اور ایسے پاکیزہ لوگ کہ رب نے صرف رضا ہی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک زندہ معاملہ بھی چھوڑا، اور وہ یہ تھا کہ جو لوگ بھی ان کے راستے پر چلیں گے، جو لوگ بھی ان کے طریقے کو اختیار کریں گے، جو لوگ بھی صحابہ جیسا عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ رب العالمین کے لیے ان کے لیے وہی ہوگا جو صحابہ کرام کو رب کریم نے عطا فرمایا ہے۔ بلکہ صحابہ کو معیار بنا کر کے اللہ رب العالمین نے دنیا والوں کے سامنے پیش کیا۔ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے اس میں اسی کا بیان ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ ایمان آپ کے جیسا ایمان لاتے ہیں تو وہ ہدایت پر ہیں۔ ایمان ان کا تب قابل قبول ہوگا، ایمان ان کا رب کی نگاہ میں قابل قبول تب پائے گا جب صحابہ کے جیسا ان کا ایمان ہوگا۔ صحابہ نے جو طریقہ اختیار کیا، صحابہ نے جو انداز اپنایا، اگر وہ طریقہ وہ انداز بعد میں آنے والے لوگوں نے اختیار کیا، رب کی نگاہ میں وہ قابل قبول ہے، ہدایت یافتہ ہیں، فقد اہتدوا۔ اور اگر ایسا نہیں کیے فإنما هم فی شقاق، تو رب کا راستہ، رسول کا راستہ، صحابہ کا راستہ الگ اور ان کا راستہ اس سے بالکل ہی مختلف۔ فإنما هم فی شقاق۔ بھائیو، معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام وہ شخصیات ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے چنا ہے، جنہوں نے دین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھ کر کے بعد کے لوگوں تک پہنچانے کی کوششیں کی ہیں۔ ہماری ضرورت یہ ہے، ہمارا واجب یہ ہے کہ ہم اس دین کو اسی انداز پر اختیار کریں جس انداز پر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا۔
ویسے ہی سیکھیں، ویسے ہی سمجھیں، ویسے ہی جانیں جیسا کہ انہوں نے سیکھا اور سمجھا، ویسے ہی عمل کریں جیسا کہ انہوں نے عمل کیا، ویسے ہی ان لوگوں کے بیچ میں لے جائیں اور پھیلائیں جو انداز اور طریقہ انہوں نے لوگوں کے بیچ میں لے جانے کا اپنایا۔ دعوت دین کا سسٹم جو انہوں نے ہمیں دیا ہے، وہی سسٹم اور وہی طریقہ ہم بھی اپنا کر کے اور دوسروں تک اس دین کی بنیادوں کو اور اس دین کی باتوں کو پہنچانے کی کوششیں کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہمیں یہ بھی معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام جن کی یہ خدمات ہیں اور جن کا یہ مقام ہے رب کریم کی نگاہ میں، ان کی حیثیت عام لوگوں جیسی نہیں ہے، بلکہ یہ بہت مخصوص قسم کے لوگ ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انہیں چنا ہے۔ ان کے تئیں ہمارے اوپر اور بھی کچھ واجبات آتے ہیں، ان کی ذات کے تئیں، ان کی شخصیات کے تئیں ہمارے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں آتی ہیں۔ جہاں اس پیغام کے تئیں ہمیں یہ سمجھنا تھا کہ ہمیں ویسے ہی دین کو لینا ہے، وہیں یہ بھی ہمیں سمجھنا ہوگا کہ صحابہ کا مقام ہمارے دلوں میں کیسا ہوگا، ان کی حیثیت ہمارے دلوں میں کیسی ہوگی، انہیں ہم کون سا مقام دیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر ہم نے ان کو وہ حیثیت نہیں دیا جو رب کریم نے ان کو حیثیت دی ہوئی ہے، تو ہمارے ایمان پر حرف آئے گا، ہمارے تسلیم پر کلام ہوگا کہ ہم نے وہ حیثیت اور وہ مقام صحابہ کو نہ دیا جو حیثیت اور مقام کی رب کریم انہیں دینا چاہتا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر اس شخص کو، بلکہ قرآن مجید نے ہر اس شخص کو جس نے صحابہ کرام کے مقام پر انگلی اٹھائی، ان کے ایمان کو کتنے واضح اور دو ٹوک لفظوں میں قرآن نے اس کو نوٹ کرتے ہوئے اس کی حیثیت واضح کی۔ آپ ذرا اس واقعے سے ملاحظہ فرمائیں جو کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے اس واقعے کے اندر پیش آتا ہے۔ ایک موقع پر صحابہ کرام کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں ما لقرائنا ہؤلاء، کہ یہ ہمارے جو قراء ہیں یعنی علماء ہیں صحابہ کرام میں سے، ان کی حیثیت کیا ہے؟ اجبنهم عند اللقاء، کہ یہ ارغبنا بطونا واجبننا عند اللقاء، کھانے میں تو یہ بڑے تیز ہیں، پر جب دشمنوں کے ساتھ دو دو ہاتھ کرنے کا موقع آتا ہے تو اس میں یہ کمزوری دکھاتے ہیں، یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بزدلی دکھاتے ہیں۔ یہ بات انہوں نے کہی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بات پیش کی گئی تو مکر گئے، پر رب کریم دیکھتا ہے، رب کریم سنتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو جو اس موقع پر پیش آیا نوٹ فرمایا، اور قرآن مجید میں اس حوالے سے ذکر فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، کہ اگر آپ ان سے پوچھیں تو اس کا جواب دیں گے، لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، کہ ہم تو ہنسی اور مذاق کے طور پر یہ باتیں کہہ رہے تھے کہ کھانے میں تیز ہیں اور لڑائی کے میدان میں سست ہیں، کمزور ہیں، ہم تو یہ ہنسی کے طور پر کر رہے تھے۔ قل، آپ ان سے کہیے اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، صحابہ کے تعلق سے ہنسی اور مذاق کر رہے تھے؟ رب کریم نے نوٹ فرما کر کے کہا اب اللہ و آیاتہ و رسولہ، کیا اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، اس کی آیتوں کے ساتھ تم ہنسی کر رہے تھے، تم ہنسی اور مذاق کر رہے تھے؟ صحابہ کے اوپر انگلی اٹھانا رب کریم نے کون سا مقام دیا؟ اللہ اور اس کے رسول اور اس کی آیتوں کے ساتھ مذاق کرنا۔
یہ مقام رب کریم نے صحابہ پر انگلی اٹھانے والوں کے تعلق سے عطا فرمایا، یعنی ان کا ایمان خطرے میں. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، عذر مت کرو، عذر مت پیش کرو، تم نے ایمان کے بعد کفر کیا ہے. یہ صریح کفر ہے جو تم نے صحابہ پر انگلی اٹھا کر کے ایسی باتیں تم نے نوٹ کی ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، انہیں برا بھلا مت کہو. آگے آپ فرماتے ہیں فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، اگر سونے احد پہاڑ کے برابر اگر تم سونا خرچ کرو تو ایک مد جو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں خرچ کیا، یا ایک مد کا آدھا جو انہوں نے خرچ کیا، اس کی بھی ہمسری تم نہیں کر پاؤ گے، اس کے مقام کو بھی تم نہیں پا سکتے، وہاں تک بھی تم نہیں پہنچ سکتے. یہ روایت صحیح مسلم کی ہے. اسی طریقے سے ایک اور روایت میں جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو برا بھلا نہ کہو، فلا مقام احدہم ساعۃ، کیونکہ ان میں سے کسی ایک صحابی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ دیر رہنا، کچھ دیر، ساعہ کچھ دیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا، ایسے ہے جیسے کہ تم اپنی پوری عمر کے برابر کام کرتے رہو. فلا مقام احدہم ساعۃ خیر من عمل احدکم عمرہ، پوری عمر تم کام کرتے جاؤ اور چند گھڑیاں جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہیں، ان کی وہ چند گھڑیاں تمہاری پوری عمر کے کام پر بھاری ہوں گی. اسی طریقے سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک اور روایت میں ہے کہ 40 سال تک اگر تم کام کرتے جاؤ، عبادتیں کرتے جاؤ، مسلسل عبادتیں کرتے جاؤ، تو تمہاری ان عبادتوں اور ان اعمال پر ان کی ایک حاضری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں ایک حاضری بھاری ہوگی. ایسی شخصیات کے خلاف تم اپنی زبانیں کھولتے ہو، انہیں تم الٹا سیدھا کہتے ہو. یہ ہے دراصل وہ صحابہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی وہ باتیں سنا رہے ہیں جو آپ اپنے صحابہ کے مقام کو گرتا ہوا دیکھ کر کے لوگوں کی نگاہوں میں کہ کہیں کوئی انگلی نہ اٹھائے، آپ نے اس کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا. آپ نے لوگوں کو سمجھایا کہ وہ کون لوگ ہیں، ان کی حیثیت کو سمجھو، اسلام انہی کے ذریعے سے تم تک پہنچا ہے. اور یہی تربیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، صحابہ نے بھی اسے نوٹ کیا. انہوں نے اپنے دیگر اور ساتھیوں کا مقام سمجھا، اور زندگی ہونے کے ناطے اگر کسی کا کسی سے کچھ اختلاف بعض چیزوں میں ہو گیا تو یہ حیثیت اس اختلاف کی وجہ سے گرتی نہیں تھی، بلکہ یہ حیثیت برقرار رہتی تھی ان کی نگاہوں میں. آئیے ذرا چند نمونے دیکھیں کہ یہ حیثیت ان صحابہ کی نگاہ میں باوجود کہ آپس میں کچھ نوک جھونک ہو جاتی، کچھ اختلاف رائے ہو جاتی، اور یہ مقام ان کا یوں ہی بلند رہتا اور یوں ہی ان کی نگاہوں کے اندر چمکتا رہتا تھا. حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، انہوں نے سنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں. فرماتے ہیں واللہ، قسم کھا کر کے رب کریم کا،
لمشهد رجل منهم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے یعنی صحابہ میں سے کسی ایک شخص کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک حاضری خیر من عمل احدکم، تمہارے عمل سے بہتر ہے، ولو عمر عمر نوح، خواہ اسے نوح علیہ السلام جیسی عمر کیوں نہ مل جائے۔ نوح علیہ السلام کو جو رب کریم نے عمر عطا فرمائی تھی، وہ عمر اگر تمہیں مل جاتی ہے اور تم اس عمر میں خوب خوب نیکیاں کرتے ہو، پھر بھی تم اس مقام کو جو صحابہ کی ایک حاضری کے ذریعے سے حاصل ہوا تھا، تم اس مقام کو نہیں پا سکتے۔ یہ ابو داؤد وغیرہ کی روایت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا کہ بعض صحابہ کو کچھ لوگ برا بھلا کہتے ہیں، اپنے بھتیجے عروہ ابن زبیر سے فرماتی ہیں، یا ابن اختی، اے میرے بھتیجے، امروا ان یستغفروا لاصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں تو یہ کہا گیا تھا، انہیں تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ نبی کے ساتھیوں کے لیے استغفار کریں، بخشش کی دعا کریں۔ امروا ان یستغفروا، انہیں تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ نبی کے ساتھیوں کے لیے، صحابہ کے لیے استغفار کریں، بخشش کی دعا کریں۔ فسبوہم، مگر ان لوگوں نے استغفار کے بجائے گالیوں سے ان کو یاد کیا۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ایک شخص کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو بعض صحابہ کا فتنوں کے اندر پڑ جانے کی وجہ سے، بعض فتنے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور اس کے بعد کے ادوار میں فتنے آئے، ان فتنوں کے اندر اور بعض جنگوں کے اندر جو مسلمانوں کے درمیان ہوئیں، ان میں پڑنے کی وجہ سے کچھ لوگوں نے صحابہ پر انگلیاں اٹھانا شروع کر دی تھی، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس موقع پر رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں، لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو برا بھلا مت کہو، فإن اللہ عز وجل قد امر بالاستغفار، کیونکہ رب کریم نے استغفار کرنے کا حکم دیا تھا، رب نے ان کے لیے استغفار کا حکم دیا تھا، بالاستغفار لہم وہو یعلم، اور رب کو معلوم تھا، انہم سیقتتلون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے استغفار کا حکم دے رہا ہوں، آگے چل کر کے یہ آپس میں جنگیں لڑیں گے، آپس میں ان کے درمیان لڑائیاں ہونے والی ہیں۔ رب کریم کو بخوبی معلوم تھا، اور معلوم ہو جانے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے انہیں حکم دیا کہ وہ ان صحابہ کے لیے استغفار کریں، جیسا کہ سورہ حشر کی آیت نمبر 10 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اس سے پہلے مہاجرین اور انصار کا تذکرہ ہوا تھا، اور یہ وہ تیسرے لوگ ہیں، تیسرا طبقہ ہے جن کا اس آیت کریمہ میں اللہ نے ذکر کیا کہ جو لوگ ان مہاجرین اور انصار کے بعد آئے ہیں اس روئے زمین پر، یہ اس زمانے سے لے کر کے اور قیامت تک کے لوگوں کو شامل ہے۔ والذین جاءوا من بعدہم، جو لوگ ان کے بعد آئے، یقولون، وہ لوگ کیا کہتے ہیں، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا، اے اللہ تو ہمیں بھی معاف کر دے، ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف کر دے جو ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے۔ رب نے بخشش کا حکم دیا، معافی کا، بخشش کا، کہ آپ ان کے لیے دعا فرمائیں۔ اور بعض لوگوں نے کہا
کہ ہم تو ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، ہمارا شمار تو اسی تیسرے میں ہوگا۔ کہا نہیں نہیں، تمہارا شمار کیسے اس تیسرے میں ہوگا، تم تو انہیں برا بلا کہتے ہو۔ ایسے نیک اور پاک باز لوگوں کے حوالے سے تمہاری زبان پہ ایسی باتیں آتی ہیں، تم اس تیسرے قسم میں داخل نہیں ہو سکتے۔ بھائیو، اگر ہم دیکھیں تو خود صحابہ کرام میں کچھ ایسے افراد ہیں جو اپنی محبت کا اعلان کرتے ہیں صحابہ کرام سے، خاص طور سے جن کے درمیان کچھ باتیں، کچھ نوک جھونک والی چیزیں آ گئی تھی۔ محمد ابن حنفیہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے ابو سے کہا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اچھے انسان کون ہیں، سب سے افضل انسان کون ہیں؟ قال ابو بکر، حضرت ابو بکر ہیں سب سے افضل۔ کون کہتے ہیں یہ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جبکہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو حضرت علی اور حضرت ابو بکر کے درمیان ایسی چیزوں کو ذکر کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں جو ان دونوں کے درمیان محبت کے بجائے کچھ اور ظاہر کرتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر۔ کہا پھر کون؟ قلت ثم من؟ قال ثم عمر۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں وخشیت، تو مجھے ایسا لگا، مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں اس کے بعد حضرت عثمان کا نام وہ نہ لے لیں، پھر میں نے آگے بڑھ کر کے کہا کہ اس کے بعد پھر آپ ہیں، اس کے بعد پھر آپ کا نمبر ہے، یعنی حضرت علی کا۔ قلت ثم انت، پھر آپ کا درجہ ہے؟ قال ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو مسلمانوں میں سے ایک آدمی ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضرت شریح ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتے ہیں، جنگ جمل کے تناظر میں اس واقعے کو سنیے۔ حضرت شریح ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک مسئلہ پوچھنے کہ موزے پر مسح کرنے کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا۔ وہ جواب دیتی ہیں علیک بابن ابی طالب، جاؤ حضرت علی سے پوچھو، جاؤ کس سے پوچھو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو۔ فسلہ فإنه كان يسافر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے۔ یہ روایت بھی صحیح مسلم کی ہے۔ اندازہ لگا سکتے ہیں دونوں کے درمیان کیا محبت تھی، کیا تعلق تھا، اور کیسے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا صریح لفظوں بجائے اس کے کہ وہ خود جواب دیتی، نام اس کا لیا جن کے درمیان آگے چل کر کے یا کچھ ٹائم پہلے ان کے درمیان جنگ ہو چکی تھی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے فرمایا گیا کہ امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ذرا سنیں، کیونکہ وہ صرف ایک ہی رکعت وتر پڑھتے ہیں۔ قال، تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اصاب، ٹھیک کرتے ہیں، اصاب، ٹھیک کیا انہوں نے، انہ فقیہ، وہ تو فقیہ ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتی ہے، فجعل یبکی، تو رونے لگے اپنے گھر میں۔ فقالت له امرأته، تو حضرت امیر معاویہ کی بیوی فرمانے لگی اتبکیہ وقد قاتلتہ، آج روتے ہیں جبکہ ان سے قتال کر رہے تھے آپ، ان کے ساتھ میدان جنگ میں آپ لڑ رہے تھے۔ فقال ویحکی، بربادی ہو تمہارے لیے، انکی لا تدرین، تمہیں معلوم نہیں، ما فقد الناس من الفضل والفقہ والعلم، کہ لوگوں نے آج کیا گم کر دیا ہے، فضیلت،
فقہ اور علم کو کھو دیا ہے۔ یہ فضیلت والے تھے، علم والے تھے، فقہ والے تھے، جو آج دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اس بنیاد پر وہ رو رہے تھے، تاریخ دمشق۔ بھائیوں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ صحابہ پر انگلیاں اٹھاتے ہوئے اور ان کے خلاف بہت کچھ کہتے اور کرتے ہوئے جھجکتے نہیں۔ آئیے ائمہ کی عدالت میں ذرا دیکھیں کہ وہ اسے کیسا محسوس کرتے تھے۔ امام ابو زرعہ الرازی، امام بخاری رحمہ اللہ کے زمانے کے ایک بڑے امام، فرماتے ہیں اذا رأيت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انه زندیق۔ جب تم دیکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کسی کا نقص کوئی شخص بیان کر رہا ہے، کمی کوتاہی کوئی بیان کر رہا ہے، تو یہ جان لو کہ وہ زندیق ہے، بے دین ہے۔ وذالک، اس کی وجہ کیا ہے؟ ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم عندنا حق، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک برحق ہیں۔ والقرآن حق، اور قرآن بھی برحق ہے۔ وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن و سنت ہم تک انہی کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا، اور یہ زنادقہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے انہی گواہوں پر انگلی اٹھا کر کے ان پر جرح کریں۔ لیبطل الکتاب والسنہ، تاکہ کتاب و سنت کو باطل کر سکیں۔ والجرح بہم اولا، یہ خود قابل جرح ہے، ان کے اوپر انگلی اٹھنی چاہیے۔ وہ ہم زنادقہ، یہ زنادقہ ہیں۔ الکفایہ خطیب بغدادی کی۔ بھائیوں اور دوستو، اس جیسے اقوال ائمہ کے بہت سارے ائمہ، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں وہ من السنہ ذکر محاسن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنت ہے، من السنہ سنت ہے صحابہ کرام کے محاسن کو اجمعین، سارے صحابہ کے محاسن کو بیان کرنا۔ حبہم سنہ، ان سے محبت کرنا سنت ہے۔ والدعاء لہم قربہ، اور ان کے لیے دعا کرنا یہ قربت ہے، رب سے نزدیکی کا سامان ہے۔ ان جیسے بے شمار اقوال ہیں۔ میں آخری قول ذکر کر کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ امام طحاوی فرماتے ہیں، امام طحاوی اپنی کتاب شرح العقیدہ طحاویہ کے اندر فرماتے ہیں وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے محبت کرتے ہیں۔ وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور حد سے آگے کسی کو نہیں بڑھاتے اس محبت میں کہ ان کو معبود کا درجہ دے دیں۔ وَلَا نَتَبَرَّؤُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور کسی سے براءت بھی نہیں کرتے۔ وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، اور جو ان سے بغض رکھے اس سے ہم بغض رکھتے ہیں۔ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، اور خیر کے سوا سے جو ان کا ذکر کرتا ہے ان سے ہم بغض کرتے ہیں۔ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، ہم انہیں ہمیشہ خیر سے ہی ذکر کرتے ہیں۔ وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ، ان سے محبت کرنا دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے۔ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، اور ان سے بغض رکھنا کفر ہے، نفاق ہے، طغیان ہے، سرکشی ہے، زیادتی ہے، نفاق۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ائمہ اہل سنت کے طریقے پر، صحابہ کے طریقے پر اپنی ایمان کی حفاظت کرنے والا بنا، جب تک دنیا میں رکھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں جیسا ایمان ہمارے اندر قائم رکھ، اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔